محترم سامعین، آج یوم مئی کے حوالے سے، لیبر ڈے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشیں پیش کروں گا۔ ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے انقلاب کا ذکر 300 بار سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ انقلاب جاگیرداریت کے خلاف تھا، سرمایہ داریت کے خلاف تھا، پاپائیت کے خلاف تھا، خانقاہی ازم کے خلاف تھا۔ ایک ساتھ سب مصیبتوں سے، سب مرضوں سے اللہ نے اسپیشل نبی بھیجا ہے۔ غلام لوگوں کو آزادی دلاؤ، لوگوں کو غلامی سے نجات دلاؤ، غلام بنانے والے کو ڈبونا ہے دریا میں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن خاص بات جو میں لیبر ڈے کے حوالے سے کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ جب نبوت دیتا ہے، اسے کہتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہا ہے بچوں سمیت، راستے میں رات کو آگ دیکھی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ بچوں کو کہا کہ یہاں رک جاؤ، مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ میں کوئی انگارہ لے آؤں یا کوئی ہدایت مل جائے ہمارے سفر کے حوالے سے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، جب وہاں آیا تو نودِیَ، ندا آ گئی، یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، جوتی اتار کے کھڑے ہو جا، انک بالواد المقدس طویٰ، تو مقدس وادی طویٰ میں کھڑا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے پسند کیا ہے، اب سنو جو میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں اسے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکری، ڈیوٹی کرنا میرے قانون کے مطابق۔ اب یہ انقلاب حوالے کر رہا ہے موسیٰ کے اللہ تعالیٰ۔ اقم الصلاۃ لذکری، کیا تو مانا بگاڑنے والوں پر لعنت ہے خدا کی، مانا کر دی کہ نماز پڑھو، ذکر کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ڈیوٹی کرو میرے قوانین کے مطابق۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب کے کامیابی کی گھڑی آنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ گھڑی انقلاب کے کامیابی کی کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اکاد اخفیہا، موسیٰ ابھی نہیں بتا رہا میں، ابھی راز کھل جائے گا، ڈیوٹی دے رہا ہوں تجھے لڑنا ہے جاگیرداروں سے، تجھے لڑنا ہے سرمایہ داروں سے، تجھے لڑنا ہے مذہبی پیشوائیت سے، فتح تیری ہوگی، لیکن اکاد اخفیہا، ابھی نہیں بتا رہا۔ ہاں یہ بتا رہا ہوں کہ تیرے انقلاب کی کامیابی کے بعد کیا ہوگا؟ بعد یہ ہوگا لِتُجْزَىٰ
कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, मेहनत कशों को पूरी पूरी मजदूरी मिलेगी। मूसा तेरी जंग बंदों को गुलामी से आज़ाद कराना, इन्होंने मुफ्त में उनको कमाने के लिए मजबूर किया है, उनकी मजदूरी पूरी नहीं है, उजरत उनकी पूरी नहीं है। ये इनकलाब तू लाएगा ले तुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तशा, ताकि पूरी पूरी मजदूरी दी जाए हर एक को, बिमा तशा, जो जो उसने मेहनत की है। क्या तो बात है, एक स्पेशल नबी आया है, नबी को पहली बात ये कही जा रही है कि लोगों को उजरत सही नहीं मिल रही। मूसा जाओ, फला यसुद्दन्नक अनहा मल्ला युमिन बिहा वत्तबा हवा फतरदा, कोई तुझे इस इनकलाब आने से न रोके जो ला युमिन बिहा, इस तेरे प्रोग्राम पर ईमान नहीं लाता। वत्तबा हवा फतरदा, वो अपने ख्वाहिशात का पैरोकार है, अगर वो नहीं मानता तो फतरदा, वो हलाक हो जाएगा। मूसा तू डट के मुकाबला करना। तो जो 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने तहरीक चलाई कि हमें उजरत पूरी नहीं दी जा रही, हमसे काम ज़्यादा टाइम लगाया, शिफ्ट बड़ी लंबी होती है, इतना हम वक्त ड्यूटी नहीं कर सकते। वो जंग चली थी। खुदा करे कोई मूसा इधर भी आ निकले। कोई तो तूर जलाए, बड़ा अंधेरा है। कुरान को लोगों ने मुर्दों को बख्शवाने के लिए किताब मशहूर किया है, उसकी मानाएं बिगाड़ दी। नामुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानश ने बहुत सोच के उलझाई है। कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ की मानाएं उलझाई गई हैं, गलत मानाएं की गई हैं। ये गलत मानाओं वाले बड़े दानश्वर हैं। ये इनकलाबी लफ्ज़ है सलात। मूसा को फिरौन से टक्कर खाने के लिए अल्लाह भेज रहा है और उसे कह रहा है अकिम सलात अल ज़िक्री, मेरे कानून के मुताबिक जाओ ड्यूटी कायम करो। और ये है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मस्जिदों का तस्वर बिगाड़ दिया इन्होंने। ये तो सूरत ताहा की 15 नंबर आयत मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी थी। सूरत अन-नज्म की 40 नंबर में आयत में है वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो कमाए वो खाए। जो इंसान कमाता नहीं है, खाना बंद करो। निकम्मे लोगों की रोटी पानी बंद करो। सूरत अन-नज्म की आयत नंबर 40। सूरत ताहा की आयत नंबर 15, मूसा तुझे हम भेज रहे हैं, लोगों को मजदूरी कम मिल रही है, वक्त पे नहीं मिल रही है, थोड़ी मिल रही है, जाओ इनकी मजदूरी पूरी दिलाओ। आज़ादी भी दिलानी है, वो भी लंबा काम है जो 300 बार कुरान में मूसा का और इससे भी ज़्यादा जिक्र आया है।
تو نبی آتے ہی غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے ہے۔ محمد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مزدوروں محنت کشوں کے حق کے اجرت کے لیے جو اسپیشل نبی بھیجا تھا وہ صرف اجرت صحیح دلانے کے حد تک نہیں تھا، بلکہ وہ قوم غلام بھی تھی فرعون کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا اس غلام قوم کو آزادی دلانے کے لیے بھی بھیجا۔ مزدوری تو ان کو صحیح دلانے کی بات آپ نے سنی قرآن حکیم سے کہ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، پورا بدلہ ملے محنت کش کے محنت کا۔ ساتھ میں رب تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، موسیٰ فرعون عَلَا فِی الْأَرْضِ، ملک میں، زمین میں، دھرتی پہ اپنی بلندی دکھا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے اور خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس دندھے کے لیے، اس کی اپنی جو بڑائی ثابت کرنے کے لیے جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اپنے ملک کے لوگوں کو ٹولوں میں، ٹکریوں میں بانٹ دیا ہے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کسی ٹولے کو، کسی جتھے کو کمزور بناتا ہے اور کسی سے لڑواتا ہے۔ ایک کو کہتا ہے کہ یہ تیرے ایسے ویسے ہیں، تو ان سے مقابلہ کر۔ اس کے علاوہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے جو طاقتور نوجوان ہیں ان کو مشقتوں میں ڈالتا ہے۔ یذبح، ذبح کی معنی یہاں چھری سے ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ سخت ایذا اور مشقت میں ڈالنے کے لیے ذبح کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ روایات کی غلطی ہے، جان بوجھ کے حدیثیں غلط لکھتی ہیں کہ فرعون عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کو قتل کرتا تھا، بچوں میں سے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ اگر یہ جو غلام ساز ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، ان کو تو مرد چاہیے کام کرنے کے لیے۔ گھروں میں عورتوں سے وہ نوکری لیتے تھے، اپنے باغوں اور کھیتوں میں مردوں سے لیتے تھے۔ مردوں کو کمزور بنانے کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کمزوروں کو چھوڑ دیتا تھا، طاقتوروں کو مشقتوں میں ڈال دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، فرعون کا دندہ ہی فساد کرنا تھا۔ تو ایسے گندے آدمی، گندی ذہنیت، گندی حاکمیت، گندے بادشاہ کے خلاف اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اور نبی نے نہ صرف ان لوگوں کو مزدوری دلانے کے لیے اپنے نبی کو کہا، لیکن یہ بھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا پروگرام موسیٰ یہ ہے کہ جن کو دھرتی پہ کمزور بنایا گیا ہے ان پر ہم احسان کریں۔ احسان کیا کریں؟ ان کمزوروں کو نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ان کمزوروں کو ہم پیشوا بنائیں، قائد بنائیں، ان کو حکمران بنائے۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ فرعون کے تخت کے مالک بنے، یہ فرعون کے محلات کے مالک بنے۔ وارث جو ہوئے، وارث کو قبضہ مل جاتا ہے، پھر وہ فرعون کا اقتدار وارث کو مل گیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
اتنا بھی نہیں بلکہ تمکن دیں ان کو ملک میں. یہ جو غلام بنائے ہوئے ہیں ان کو تمکن بھی دیں، اقتدار بھی دیں، پاور بھی دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم موسیٰ خالی بات نہیں کرتے، کام بھی کرتے ہیں. اور دکھایا گیا فرعون کو، حامان کو، اس کے جنرلوں کو، ما کانوا یحذرون، جس کا ان کو حذر ہوتا تھا، ڈرتے تھے یہ کہ یہ غلام چڑ جائیں گے تو ہمیں الٹا کر دیں گے. جو استحصالی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، وہ مظلوم سے ڈرتا بھی ہے. یہ منہم ما کانوا یحذرون جملہ اس آیت کا بتا رہا ہے کہ غلام بنانے والے اپنے غلاموں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کبھی یہ اٹھے تو ہمیں الٹا کر دیں گے. جنودہما، فوجیں بھی ڈر رہی تھی، لشکر بھی فرعون کا ڈر رہا تھا. تو اس کام میں اللہ نے جو فرمایا کہ نرید ان نمنا، ہم احسان کرنا چاہتے ہیں. یہ قوم سبتی، بنی اسرائیلی، قبطی، ان کو غلام بنانے والے فرعون تھی نامراد قوم، بڑے الو کے پٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو دریا پار کرا کے دوسری طرف آیا، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہمیں غلام بنانے والا فرعون لشکر سمیت ڈوب رہا ہے. ان سب باتوں کے بعد موسیٰ کہتا ہے کہ یہ فلاں جو علاقہ ہے آگے جس میں قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، چلو میرے ساتھ ہاتھ کرو، لڑیں، اور یہ ہمارے آباء اجداد کی دھرتی ہے، ملک ہے، ریاست ہے، اللہ مدد کرے گا، غالب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور خدا جا کے لڑو، ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. تو ایسے مرداروں کے لیے بھی اللہ نے نبی بھیجا کہ ان کا حق ہے اپنی دھرتی، موروثی دھرتی پر جائیں، اور فرعون کو ڈبو دیا اللہ نے. پھر اس کے باوجود بات جو آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو موسیٰ کو کہا کہ ان کو 40 سال میدان تیہ میں چھوڑو، یہ یہاں مر کھپ جائیں. انہوں نے غلامی کے دنوں میں آزادی کا ان کو کیا قدر ہے. یہ غلامی کے دنوں میں اپنے آقاؤں سے جو کچھ ان کو ذلت ہوئی ہے اور یہ خوار ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، سو آزادی کا ان کو کوئی قدر نہیں، ان کو چھوڑ دو. 40 سال میں یہ نسل مر جائے گی جس کو فرعون نے غلام بنا کے چلایا تھا. اس عرصے میں نیا نسل پیدا ہوگا، اس نے کسی کی یعنی طنز نہ دیکھی ہوگی، کسی کی دھمکی نہ سنی ہوگی. وہ نسل اس کو کہنا کہ تمہارے ساتھ اپنے موروثی آباء اجداد کی زمین چھڑانے کے لیے چلے، وہ چلیں گے. ان کو چھوڑ دو، یہ مردار قوم ہے. موسیٰ نے ایسے کیا. بات آگے جو آپ کی خدمت میں کرنی ہے کہ جب یہ 40 سال گزر گئے، پرانا غلام نسل مر گیا، نیا نسل جب چلا موسیٰ کے ساتھ اور فتح یاب ہوا، وہ دھرتی ان کو مل گئی. وہاں پھر موسیٰ نے ان کو کہا، اب دیکھو اللہ کا بھی رنگ عجیب ہے. اللہ کا بھی کائنات کے چلانے کے لیے اصول بڑا لاجواب اصول ہے. یعنی غلاموں سے حساب کاہے کا، غلامی میں رہے ہیں. آزاد قوم کو موسیٰ ہم نے منشور دینا ہے، اس منشور پر مواخذہ آزاد قوم سے ہوگا، غلام قوم سے قیامت میں حساب کاہے کا، وہ تو غلام رہے. سو اب تیری قوم کو ہم اپنا منشور دیتے ہیں، آؤ طور پر، اور طور پر کتاب لے جاؤ مجھ سے. اور ان کو قرآن نے کہا نا نجعلہم ائمۃ و نجعلہم الوارثون، یہ کتاب میرا پڑھیں گے تیری قوم والے، یہ دھرتی کے مالک ہو جائیں گے. یہ اللہ کی تعلیم ہوتی ایسی ہے، یہ قرآن بھی ایسا ہے، لیکن قرآن کو مسلم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن غلاموں کو آزادی دلانے والی کتاب ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ان کے عمائدین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ بڑا پریشان ہوا، لے گیا ان کو وہاں کے صاحب کو معلوم ہے، ان کو خدا سے اپیل کی کہ تو خود کو دکھا ہمیں کہ تو کیسا ہے، یہ آئے ہیں اور ان کا بھی مطالبہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو تمہارے اندر دم نہیں ہے، لیکن آئے ہیں تو طور پہ نظر ڈالو، اگر طور پر جو میری چمک ہے اس کو تم دیکھ پائے، برداشت کیا، تو پھر مجھے دیکھنے کا درخواست دینا۔ اور وہ طور کی تجلی سے ہی سارے بے ہوش ہو گئے، موسیٰ سمیت بے ہوش ہو گئے۔ وہ تو قصہ لمبا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں۔ پھر جب موسیٰ ہوش میں آیا تو اس نے کہا اللہ یہ تو کمبخت نادان تھے ہماری قوم کے، ان کی وجہ سے اب میں یہ لاش یہاں چھوڑ کر جاؤں گا تو وہ مجھے سنیں گے ہی نہیں، ان کے پسماندگان لڑیں گے مجھ سے، ان کو زندہ کر دے، کچھ بعد میں جا کے کام کریں گے۔ ان کو زندہ کرایا، موسیٰ کو وہاں منشور مل گیا، توریت کا وہ صحیفہ مل گیا۔ موسیٰ واپس آیا تو صوفی سامری نے اتنے عرصے میں جو 40 دن موسیٰ نے اللہ کے ملی ہوئی کتاب کو لکھا، سنا، پڑھا، سمجھا، بعد میں آیا تو پوری قوم جو ہے وہ گوشالہ پرستی میں گیو ماتا کی پوجا کر رہی ہے، اور وہ بھی دھاتوں کا بنا ہوا۔ موسیٰ تو جتنا چڑ گیا، لیکن موسیٰ نے جو پوچھا تو یہ تم نے کیا کر ڈالا میرے بعد، تو لوگوں نے کہا، خود سامری نے بھی کہا، سامری نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے، اصل خدا تو یہ ہے بچھڑا، دیکھو وہ بٹن دباتا تھا نا، اس سے آواز بھی آتی تھی بچھڑے کی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جو واپسی پر ان سے باز پرس کی تو سامری نے بتایا کہ میں نے یہ کرتب بصرت بما لم یبصر، قال فما خطبک یا سامری، قال بصرت بما لم یبصر به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے رسول کی تعلیمات کو پھینک کر کے یہ دندھا، یہ کرتب، یہ کاروبار کیا ہے۔ اس میں ایک بات کرتا ہے سامری، سامری کہتا ہے کہ یہ بچھڑا میں نے کیسے بنایا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ وہ کہتا ہے، سامری اور اس کے پجاری سب کہتے ہیں، حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، جب میلہ ہوا تھا فرعون کے پاس تیرے ساتھ مقابلے کا، میلے کے وہ جشن کے دن، اس قوم کا وہ جشن کا دن تھا، انہوں کے عورتوں نے جو زیور پہنے تھے کچھ ہمیں بھی دے تھے، وہ زیورات جو تھے سونے چاندی کے وہ ہم نے سنبھالے رکھے تھے،
اور وہ آج سامری کو دیے، سامری نے بچھڑا بنایا اس سے، اور یہ بچھڑا ہمارا خدا بن گیا۔ یہاں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، غلام قوم کو وہ ان کے آقا والے سونا چاندی بھی دیتے تھے، لیکن غلامی ایسی لعنت ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ سونا چاندی کیا کرے گا، آزادی کی قیمت سونے چاندی سے بڑھ کر ہے، اس لیے تم آزاد ہونا ہے تم غلاموں کو۔ تو یہاں بھی ہمیں کتنی بھی خوشی ہو، محلات ہوں، بنگلے ہوں، ہماری عورتیں بھی غلامی میں اگر زیورات پہنتی بھی ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آزادی کوئی اور چیز ہے۔ تو آزادی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نجعلہم ائمۃ و نجعلہم الوارثین، ہم ان کو فرعون کے ہاں سے آزادی دلا کے پیشوا دنیا کا بنانا چاہتے ہیں، وارث بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بات ان کے لیے فرعون کے پاس نہیں ہے۔ فرعون ان کے اوپر جو ہے وہ لڑاتا ہے، ان کو جنگ کراتا ہے، گروپ بندی کرتا ہے، کسی کو کسی سے ٹکراتا ہے، اور پالیسی میکر فرعون ہے۔ کس طرح دنیا کو چلائیں یہ فرعون کر رہا ہے۔ سو یہ حق آزادی سب کا حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اسپیشل نبی بھیجا، اور اس نبی نے ان کو جو آزاد کرایا تو اپنی دھرتی پہ لے گیا ان کو، جو دھرتی اللہ تعالیٰ نے موروثی طور پر فلسطین میں دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ ہے، ہماری چاہت ہے کہ ہم احسان کریں، احسان میں آزادی دلائیں، مانگی نہیں آزادی، ان غلاموں نے مانگی نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ یہ کون سے سرخاب کے پر تھے یہودی میں؟ وہ تو بیکار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سب کے لیے ہے، خالی یہودیوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو آزادی دلائے، ہر غلام کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ سب کو آزادی دلائے، صرف ان کے اندر کچھ احساس ہو کہ ہم غلام ہیں۔ غلامی سے نفرت کریں گے، آزادی کی چیز جو حق ہے انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت اس کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے تو کوئی قوم غلام نہ رہے۔ تو برطانیہ نے، امریکہ نے جو ابھی کوئی ہفتہ یا کم و بیش کانگریس کے میٹنگ میں امریکی صدر نے کہا کہ ہم دنیا کے پیشوا بننا چاہتے ہیں، ہمیں قبول کریں کوئی لوگ تو ہم پیشوائی کے لیے تیار ہیں۔ تم پیشوائی کے لیے تیار ہو، ہم تمہاری قیادت ساری دنیا پر قبول کریں۔ تم نے کون سا انسانوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ تمہارے مظالم کسی سے بھولے نہیں ہیں۔ تم ہمارے قائد بنو گے، پہلے اسلحہ سازی کے کارخانے تو بند کرو۔ تم فرعونوں والا دھندا کر رہے ہو، یستضعف طائفۃ منہم، ایک جتھے کو کمزور بنا کے دوسرے کو طاقتور بناتے ہو، تم ساری دنیا کے قائد بنو گے۔ تمہارا تو دھندا ہی ہے دنیا کے قوموں کو لڑانا۔ تم نے ملکوں کے اندر بٹوارے کیے ہیں، مشرقی بنگال، مغربی بنگال، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، سندھ کا حصہ ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں، اسی طرح پختونخوا کا ایک حصہ پاکستان میں ایک حصہ افغانستان میں، ساری دنیا کو تم لڑائے بیٹھے ہو، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کے بیٹھے ہو۔ تم جو اگر ساری دنیا کو اپنی پیشوائی منوانا چاہتے ہو تو پہلے قوموں کو اپنے موروثی دھرتی پہ رہنے کے لیے آزادی کا حق تو دے دو۔ ہم قبول کریں گے امریکہ ہمارا صدر ہو جائے،
لیکن انسان کو جو اللہ نے تقسیم کی ہے، انسانوں کی دھرتیوں کی تقسیم کی ہے، زبانوں کی تقسیم کی ہے، وہ قدرت کا جو قانون ہے قوموں کے لیے، اس قوموں کے قانون کے لیے تو آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تم خود پرائی دھرتی پہ امریکہ میں بیٹھے ہو، تم نے ریڈ انڈین کا جو حشر کیا ہے وہ کس سے مخفی نہیں ہے۔ سو ہم کسی کو آقا کیوں مانیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک آزاد ہو کر اپنے ملک میں اپنے آزادی کے ساتھ رہیں۔ سو تم قرآن کے کہے پر چلو، یہ ساری دنیا کے لیے یہ کتاب ہے، یہ خالی مسلم امت کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس کتاب ہے، ذات انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو تمہاری جو استحصالی پالیسی ہے یہ اور بھی لڑو گے تم لوگوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ٹکراؤ ہے ساری دنیا کے قوموں کا، ملکوں کا آپس میں، اس ٹکراؤ کے پیچھے تم سرمایہ دار ہو، تم جاگیرداریت کے پیش امام ہو۔ سو پہلے خود ان قوانین فطرت پر آؤ، پھر آگے کی بات قبول کی جائے گی۔